السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سیرت طیبہ کے آج کے اس ٹاپک میں بات کریں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلانے کی ذمہ داری کس کے سپرد کی گئی؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی والدہ ماجدہ نے کئی دن دودھ پلایا، پھر ابو لہب کی آزاد کی ہوئی لونڈی ثویبہ نے چند روز ایسا ہی کیا۔ بعد ازاں حلیمہ سعدیہ نے یہ خدمت اپنے ذمے لی۔ قریش میں یہ دستور تھا کہ شہر کے لوگ اپنے شیرخوار بچوں کو بدوی آبادی میں بھیج دیا کرتے تھے تاکہ بچے بدوؤں میں پل کر فصاحت اور عرب کی خالص خصوصیات حاصل کریں اور مدت رضاعت کے ختم ہونے پر واپس لے آتے تھے۔ اسی لیے نواح مکہ کے قبائل کی بدوی عورتیں سال میں 2 دفعہ ربیع اور خریف میں بچوں کی تلاش میں شہر مکہ میں آیا کرتی تھیں۔ اس دفعہ قحط سالی میں حلیمہ سعدیہ اپنے قبیلہ کی 10 عورتوں کے ساتھ اسی غرض سے شہر مکہ آئیں۔ حلیمہ کے ساتھ اس کا شیرخوار بچہ عبداللہ نام، اس کا شوہر حارث بن عبد العزیز سعدی، ایک دراز گوش اور ایک اونٹنی تھی۔ بھوک کے مارے نہ اونٹنی دودھ کا ایک قطرہ دیتی تھی اور نہ حلیمہ کی چھاتیوں میں کافی دودھ تھا، اسی لیے بچہ بے چین رہتا تھا اور رات کو اس کے رونے کے سبب سے میاں بیوی بھی سو نہ سکتے تھے۔ اب قسمت جاگی تو حلیمہ کو جو شرف و کمال میں مشہور تھی، ایسا مبارک ردی مل گیا کہ ساری زحمت کافور ہو گئی۔ دیکھتے ہی دائیں چھاتی سے لگایا، دودھ نے جوش مارا، حضرت نے پیا اور بائیں چھاتی چھوڑ دی، جس سے حلیمہ کے بچے نے پیا۔ اس کے بعد بھی ایسا ہی ہوتا رہا، یہ عدل جبلی کا نتیجہ تھا۔ ڈیرے پر پہنچی تو پھر دونوں بچوں نے سیر ہو کر دودھ پیا۔ حارث نے اٹھ کر اونٹنی کو جو دیکھا تو اس کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے تھے، جس سے میاں بیوی سیر ہو گئے اور رات آرام سے کٹی۔ اسی طرح 3 راتیں مکہ میں گزار کر حضرت آمنہ کو وداع کر دیا گیا اور حلیمہ اپنے قبیلہ کو آئی۔ اس نے حضرت کو اپنے آگے دراز گوش پر سوار کر لیا۔ دراز گوش نے پہلے کعبہ کی طرف 3 سجدے کر کے آسمان کی طرف سر اٹھا لیا، گویا شکریہ ادا کر لیا کہ اس سے یہ خدمت لی گئی۔ پھر روانہ ہوئی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے ایسی چست اور چالاک بن گئی کہ قافلہ کے سب چوپایوں سے آگے چل رہی تھی، حالانکہ جب آئی تھی تو کمزوری کے سبب سب سے پیچھے رہ جاتی تھی۔ سعد کی عورتیں حیران ہو کر پوچھتی ہیں، ابو ضبیب کی بیٹی، کیا یہ وہی دراز گوش ہے؟ حلیمہ جواب دیتی، واللہ یہ وہی ہے۔ بنو سعد میں اس وقت سخت قحط تھا، مگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے حلیمہ کے مویشی سیر ہو کر آتے اور خوب دودھ دیتے اور دوسروں کے مویشی بھوکے آتے اور وہ دودھ کا ایک قطرہ بھی نہ دیتے۔ اس طرح حلیمہ کی سب تنگ دستی دور ہو گئی۔ حلیمہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی دور جگہ نہ جانے دیتی تھی۔ ایک روز وہ غافل ہو گئیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی رضاعی بہن شیمہ کے ساتھ دوپہر کے وقت بھیڑیوں کے ریوڑ میں تشریف لے گئے۔ مائی حلیمہ تلاش میں نکلی اور آپ کو شیمہ کے ساتھ پایا، کہنے لگیں، ایسی تپش میں؟ شیمہ بولی، اماں جان، میرے بھائی نے تپش محسوس نہیں کی، بادل آپ پر سایہ کرتا تھا، جب آپ ٹھہر جاتے تو بادل بھی ٹھہر جاتا اور جب چلتے تو بادل بھی چلتا۔ سبحان اللہ! یہی حال رہا یہاں تک کہ ہم اس جگہ آ پہنچے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 سال کے ہو گئے تو مائی حلیمہ نے آپ کا دودھ چڑھا دیا اور آپ کو آپ کی والدہ کے پاس لے کر آئیں اور کہا، کاش تو اپنے بیٹے کو میرے پاس اور رہنے دے تاکہ قوی ہو جائے، کیونکہ مجھے اس پر وبائے مکہ کا ڈر ہے۔ یہ سن کر بی بی آمنہ نے آپ کو حلیمہ کے ساتھ واپس کر دیا۔ حلیمہ کا بیان ہے کہ ہمیں واپس آئے 2 یا 3 مہینے گزرے تھے کہ ایک روز حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رضاعی بھائی عبداللہ کے ساتھ ہمارے گھروں کے پیچھے ہماری بھیڑوں میں تھے۔ آپ کا بھائی دوڑتا آیا، کہنے لگا، میرے اس قریشی بھائی کے پاس 2 شخص آئے جس پر سفید کپڑے ہیں، انہوں نے پہلو کے بل لٹا کر اس کا پیٹ پھاڑ دیا۔ یہ سن کر میں اور میرا خاوند دوڑے گئے، دیکھا کہ آپ کھڑے ہیں اور چہرے کا رنگ بدلا ہوا ہے، ہم دونوں آپ کے گلے لپٹ گئے۔ پوچھا، بیٹا کیا ہوا ہے؟ تجھے کیا ہوا ہے؟ آپ نے بیان کیا کہ 2 شخص میرے پاس آئے جن پر سفید کپڑے تھے، انہوں نے پہلو کے بل لٹا کر میرا پیٹ پھاڑ دیا
اور اس میں سے ایک خون کی پھٹکی نکال کر کہا، یہ تجھ سے شیطان کا حصہ ہے۔ پھر اسے ایمان اور حکمت سے بھر کر سی دیا۔ پس ہم آپ کو اپنے خیمے میں لے آئے۔ میرے خاوند نے کہا، حلیمہ مجھے ڈر ہے، اس لڑکے کو کچھ عصیب ہے۔ عصیب ظاہر ہونے سے پہلے اسے اس کے کنبے میں چھوڑا۔ میں آپ کو آپ کی والدہ کے پاس لائی اور بڑے اصرار کے بعد اس سے حقیقت حال بیان کی۔ ماں نے کہا، اللہ کی قسم ان پر شیطان کو دخل نہیں، میرے بیٹے کی تو بڑی شان ہے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ۔ اگلی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں اور بیل کے آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔